بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہے۔ ایک برائی کا ایک صیغہ بن گیا ہے کہ بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہے، بچھو کی صفت ہے اس کی۔ اور اسی حوالے سے اگر کوئی شخص خواب میں بچھو کو دیکھے تو ایسا خواب کیا کہتا ہے؟ جیسے مصعب بتاتے ہیں کوئی سانپ دیکھے تو اس کا مطلب ہے وہ دشمن کو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، بڑا سانپ ہے بڑا دشمن ہے، چھوٹا سانپ ہے چھوٹا دشمن ہے، سانپ نے کاٹ لیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا دشمن آپ پہ غالب آ چکا ہے، سانپ نکل گیا تو اس کا مطلب ہے وہ بے بس ہو گیا ہے۔ ادھر بچھو کے وجہ سے آج ہم نے چاہا مصعب سے پوچھیں کہ کسی کو خواب میں بچھو نظر آئے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں سنائیے، مفتی محمد سورج احمدلی صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب سانپ کے حوالے سے تو ماشاءاللہ آپ نے کافی بتایا، ہر پروگرام میں تقریباً بتاتے ہیں ہمارے کالرز کو بھی ہمیں بھی۔ اگر کوئی خواب میں بچھو دیکھے تو ایسا خواب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، یہاں پر بچھو جسے عربی میں الاقرب یا اقرب کہتے ہیں، عین قاف را با، اقرب۔ اب خواب میں کسی نے بچھو دیکھا تو ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ بچھو مکار دشمن ہے، مطلقاً فرمائے کہ مکار دشمن ہے۔ اب خواب مختلف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ خواب میں بچھو اس کے سامنے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مکار دشمن ہے اور اس کے سامنے دوستی یاری دشمنی کچھ بھی نہیں ہے، وہ دوست دشمن سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی دوست دشمن اس کے سامنے اس کی نظر میں برابر ہے، وہ سب کو نقصان پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس میں ایک یہ ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا کہ یعنی خواب میں وہ دشمن ہے کہ جس کا نہ دین ہے نہ دنیا ہے، یعنی کسی فائدے کا نہیں، وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اب کسی نے خواب میں دیکھا کہ بچھو نے اسے کاٹ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن اس کے ساتھ منسلک ہے اور لوگوں میں اس کی غیبتیں کر رہا ہے۔ اچھا، لوگوں میں اس کی غیبتیں کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہو سکتا ہے کہ راز و نیاز کی باتیں ہوں، اور جس سے یعنی وہ باتیں کہ جو اس کو ناگوار گزرتی ہیں وہ لوگوں کے درمیان کر رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک اس کا خواب یہ ہے کہ اگر اس نے بچھو کو مار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دشمن پر غالب بھی ہے اور دشمن سے کچھ نہ کچھ اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، دشمن سے فائدہ حاصل ہوگا؟ جی ہاں، اگر بچھو کو اس نے مار دیا ہے تو دشمن پر غالب بھی آ جائے گا اور دشمن سے اسے کچھ نہ کچھ فوائد حاصل ہوں گے۔ صحیح۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اور کسی کے ساتھ پارٹنر تھا یا کچھ بھی تھا، بعد میں وہ دشمن بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس نے خواب میں دیکھا کہ میں نے بچھو کو مار دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی پارٹنرشپ تھی جس میں بھی، لیکن اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گا، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ دیکھا کہ بچھو اس کے ہاتھ میں ہے اور لوگوں کو کٹوا رہا ہے، یعنی بچھو اس کے ہاتھ میں، کبھی ایک کو وہ کاٹتا ہے کبھی دوسرے کو، اور اس کے اختیار میں، اور یہ اپنے اختیار سے کٹوا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود بھی لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہے اور خود بھی اس کے دل میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے جذبات ہیں۔ اگر اسے موقع ملے تو اپنے دوست دشمن سب کو وہ نقصان پہنچائے، منفی فطرت آدمی۔ جی ہاں، منفی جو عادتیں ہوتی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر ہے۔ تو اسے ظاہر ہے کہ کوئی اگر ایسا خواب دیکھے تو اسے دور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے۔ یہ ہم مطلقاً بیان کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی پر نہیں ہے، یہ مطلقاً ہے۔ اسی طرح یہ دیکھا کہ وہ خواب میں بچھو کا گوشت کھا رہا ہے۔ اچھا، بچھو کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن سے کوئی اگر مالی مفادات ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا، دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ اچھا، دشمن کو زیر کر لے گا۔ جی، زیر کر لے گا۔ اور ایک چیز یہ کہ بچھو اس کے گھر میں موجود ہے، یہ اسے دیکھ بھی رہا ہے
اور ایسا رویہ ہے کہ جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بچھو سے گھر میں موجود ہے، ڈر نہیں رہا، دوست ہے، خوف بھی نہیں آ رہا، ایک دوستی کی طرح ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یعنی کوئی دشمن اس کے ساتھ بہت قریبی دوستی کے انداز میں ہے. دشمن دوست بن کر آیا ہوا ہے، گھر میں آ گیا ہے، اس کے بہت قریب آ گیا، گھر میں نہیں بہت قریب آ گیا، جس پر یہ اعتماد بھی کر رہا ہے، اور اس کی باتیں سن سن کر اس میں مسالے لگا لگا کر لوگوں کو خوب اس کے خلاف اکسا رہا ہے، اللہ، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سب پر کرم فرمائے، آمین. اور سب جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. دیکھیں جو ظاہر دشمن ہوتا ہے نا، اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو باطن کا دشمن ہو، بظاہر دوست بنا ہوا ہو، تو اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دوست کو بھی اپنے اس طرح راز نہ بتاؤ کہ کل کل وہ دشمن بن جائے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے. وہ میرا ایک شعر تھا، اس کا ایک مصرع ہو کہ دوستوں کی محفل میں دوست ڈھونڈ رہا ہوں. جی کہتے ہیں دوستوں کی محفل میں دوست ڈھونڈ رہا ہوں. بہرحال کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ شاعری بھی کریں گے آپ کے ساتھ. آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام نوشین ہے اور میں ضلع خوشاب سے بات کر رہی ہوں. خوشاب سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا یہ خواب ہے، میری دادوں کو خواب آتا ہے مطلب کہ وہ صبح کی نماز ان کی مطلب کہ خواب میں ہی لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی وہ پڑھ لیتی ہیں اور کبھی رہ جاتی ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے گا. وہ بیمار بھی رہتی ہیں، کافی اوور ایج ہیں، تو اس وجہ سے رات سکون کی گولیاں اور یہ ارادہ کر کے سوتی ہیں کہ میں فجر میں اٹھ کے نماز ادا کروں گی، لیکن وہ خواب میں ہی ایسا کر لیتی ہیں، تو کبھی پڑھ لیتی ہیں کبھی رہ جاتی ہیں. اور میرا دوسرا خواب یہ ہے، یہ میرے چاچو نے خواب دیکھا، وہ باہر ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں. ان کا یہ خواب ہے کہ وہ ایک چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں نیچے کالا پانی ہوتا ہے، اور کالا پانی ہوتا ہے، اور ساتھ سیڑھی سے ان کی والدہ آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ والدہ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں والدہ پانی میں نہ چلی جائیں، مطلب ان کو پکڑ کے اور چھت پہ اپنے ساتھ ہی لے آتے ہیں. تو برائے مہربانی ان کی تعبیر بتا دیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو مطلب دادی ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا؟ آپ کی دادی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے؟ جی جی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ہاں جی میں پوتی ہوں، ان کی بہویں بیٹے سب ماشاءاللہ ہیں. اچھا جو چاچو آپ کے باہر ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ وہاں فارماسسٹ ہیں، تو ان کی تھوڑی جاب پرابلم بھی ہے، تو کائنڈلی دعا بھی کیجیے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تمام بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ خوشاب سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی، اور ماشاءاللہ خوبصورت کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے خواب بیان کیے ہیں اور مختصر بھی بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں نا گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. جی سر مجھے خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں سر باہر سے گھر آتی ہوں، تو سر میرے گھر کے سارے دروازے نئے لگے ہوئے ہیں. بائک سے گھر آتی ہیں؟ آپ بھائی کے گھر سر باہر سے بھائی کے گھر آتی ہیں تو سارے دروازے باہر سے؟ سارے دروازے سر نئے لگے ہوئے ہیں گھر میں نا. صحیح ہے. تو ہیلو جی جی ہم سن رہے ہیں. ہاں جی سر، تو وہ سارے دروازے لگوائے ہیں میرے بڑے بیٹے نے. تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ پہلے دروازے بہتر تھے، آپ نے نہیں کیوں لگوائے ہیں؟ کہتا نہیں ماما یہ والے زیادہ اچھے ہیں. اور سر میں پھر سارے دروازے غور سے دیکھتی ہوں، بہت خوبصورت ترین دروازے لکڑی کے نا میرے بیٹے نے نہیں لگوائے ہیں گھر میں. اور سر دوسرا خواب مجھے یہ آتا ہے کہ سڑک کے کنارے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ سر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. اچھا آپ کے جو بیٹے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ سر وہ ماشاءاللہ یورپ میں ہوتا ہے بڑا بیٹا نا. اچھا بہت خیال رکھتا ہے؟ اچھا آپ کا خیال رکھتا ہے بہت؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تیسرا خواب بیان کیجیے گا. اور سر دوسرا خواب یہ دیکھا، سڑک کے کنارے نا سر میں نا بیج بوتی ہوں اور سر پھر مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ ایسا کوئی اس کو نکال نہ دینا. اس کے اوپر میں کوئی تینکا شنکا رکھتی ہوں یہ سوچ کے یہ نا تھوڑا محفوظ رہے گا. اور پھر میں کسی کو کہتی ہوں کہ جب اس کا پودا نکلے گا نا تو میں گملے میں لگاؤں گی، اور میں انتظار کرتی ہوں اس پودے کا. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے ہم نے تینوں خواب سنے ہیں اور کیا کہتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے. انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ آپ کے سنائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں
میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، انم۔ انم میری بہن لاہور سے بات کریے، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نا اپنے باغ میں کھڑی ہوں جی اور نا میں اپنی بلی کو نا مالٹے کے جو چھلکے ہیں نا ہاں وہ کھلا رہی ہوں، اچھا، مالٹے کے چھلکے کھلا رہی ہیں، پھر؟ اور ایک اور میں بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی بولیے۔ میں نے نا اپنے رشتے کے بارے میں استخارہ کرانا ہے۔ جی کیا دیکھا آپ نے؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں حقیقت میں گارڈن ہے؟ آپ کے گھر میں حقیقت میں گارڈن ہے؟ جی اچھا، بلی بھی آپ نے پالی ہوئی ہے یا نہیں؟ جی میں نے پالی ہوئی ہے۔ پالی ہوئی؟ ٹھیک ہے، بس صحیح ہے۔ اچھا ہاں، استخارے کا کیا بتا رہی تھی آپ نے، کیا دیکھا؟ جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال بچی نے استخارہ کیا ہے، اللہ کرے کہ اچھا ہی آیا ہو، اور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اب تک کہ وہ نہ بتائیں کہ خواب میں کیا دیکھا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں سرگوتا سے بات کر رہی ہوں۔ میرے 2 خواب ہیں جی جی جی۔ میرا پہلا خواب ہے کہ میری نان کا گھر ہے، ادھر شاید کوئی میلاد ہے یا شادی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، عورتیں ہوتی ہیں بس ادھر، اور ایک طرف میری نان کی جو ہیں سسرال والے وہ بیٹھی ہیں 4 پائیوں پہ، بلیک ان کے دوپٹے ہیں، دوسری طرف میرے میکے والے ہیں وہ زمین پر بیٹھے ہیں، ان کے سفید دوپٹے ہیں، میری جو رشتہ دار ہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر میں ان کی کچن میں جاتی ہوں، اپنی نان کے کچن میں 2 دیگیں پڑی ہوتی ہیں سالن کی، ایک میں پکا ہوا سالن ہوتا ہے ایک دیگ میں، دوسری دیگ میں کچا گوشت ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور سالن کا مجھے نہیں پتا وہ بڑے گوشت کا ہے یا چھوٹے گوشت کا۔ اس کچے گوشت میں سے میں نکالتی، میں کہتی یہ تو کچا گوشت ہے، میں پکا کے کھاتی ہوں۔ پھر میں ان کا سلنڈر اٹھاتی ہوں اور برتن میں گوشت پکانے لگ جاتی ہوں۔ اس کے پھر میری ناند کے جو بچے ہیں وہ بھی میرے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور میری ناند بھی، وہ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہی، میں کہتی ہوں یہ کچا گوشت ہے، میں نا اس سے پتہ کرتی ہوں پک گیا یا نہیں، پھر میں ایک بوٹی نکال کر کھانے بس لگتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ بتائیں کہ اس نن کے ساتھ آپ کے کچھ معاملات کچھ صحیح ہیں کیا؟ اتنے ہیں، بیچ میں مسئلے ہوئے ہیں ہمیں تھوڑے بہت، اب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ چلے، اللہ تعالیٰ محبتیں قائم رکھیں، اپنا خیال کیجیے گا، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے یا دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب میں رحیم سے بات کر رہی ہوں، صوبیہ۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں نے دوپہر کو خواب میں دیکھا، 3-4 دن ہو گئے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے گتا ہوتا ہے، اس گتے پہ لکڑی رکھتی ہوں، جلاتی ہوں، آگ کہتی ہوں، میں نے چائے بنانی۔ سمجھ نہیں آیا، ایک منٹ صاف بیان کریں شروع سے، کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چائے بنانے کے لیے لکڑیاں رکھتی ہوں، جی لکڑیاں رکھتی ہوں، پھر میں نے نا چائے والا برتن رکھا ہے کہ میں قہوہ بناتی ہوں، قہوہ بنانے کے لیے رکھا ہے، پھر مطلب وہ جل جاتا ہے گتا بھی اور لکڑیاں بھی، پھر ایک چہرہ نکل آتا ہے۔ اچھا، چہرہ نکلتا تو میں کہتی ہوں بھائی میں لگتا میں نے چہرہ جلا دیا، حالانکہ جلا نہیں، اس کے بعد چہرہ نکلتا، اور میں کہتی ہوں بھائی چہرہ جلانے سے تو گناہ ہوتا ہے، لیکن میں نے تو نہیں جلایا، وہ چہرہ ہوتا کوئی مولوی ٹائپ کا، جیسے قرآن پاک کا حفظ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام دریا شہوار ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، 2 دفعہ دیکھا تھا کہ میں نے بہت مکڑیاں دیکھی ہیں، جیسے ایک تو کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی، میرے برابر میں ہی مکڑیاں تھیں، اور ایک میرا یہ جو بازو ہوتا ہے اس کو جب میں نے کھولا نا تو اس میں بھی ایک بڑی سی مکڑی تھی، اور بس میں نے مکڑیاں ہی دیکھی تھی، تو ذرا مجھے اس کی آپ پلیز تعبیر بتا دیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کچھ بیمار تو نہیں رہتی ہیں آپ؟ نہیں، میری بس کمر میں بہت زیادہ درد ہے 3-4 مہینے سے، اور پوری چلے کراچی صاحب پروگرام میں شامل ہوئے، ہم پہلے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جناب گلستان جوہر کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور میرے 2 خواب ہیں۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے اختر شیخ۔ جی اختر شیخ صاحب، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی ہاں، میرا خواب ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی مرحوم والدہ کو دیکھا ہے، وہ ہمارے پرانے مکان میں بیٹھی ہیں میرے سامنے، اور ہمارے بہنوں ہی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ابا یہ وہاں سے کچھ پانی لے کر آئیں، آپ کو یاد ہوگا جب آب زمزم لوگ حج سے آتے تھے تو وہ ایک پتلی سی بوتل آتی تھی پانی کی، پھر وہ سب رشتہ داروں کو تقسیم کر دیتے تھے، وہ بوتل رکھی ہوئی ہے،
और तो उसमें से मैं एक घूंट पीता हूँ और बाकी पानी गिलास में डाल देता हूँ। ठीक है। तो वो मेरी वालिदा कहती बेटा ये सब तुम पियोगे, तो आपको पीना है? तो वो गिलास का पानी भी मैं पी जाता हूँ। तो और दूसरा ख्वाब ये है कि मैंने देखा कि मेरा बेटे, मेरी फैमिली मेरे साथ है, हम शायद सऊदी अरब में कहाँ पर हैं, तो एक मुर्गी भागती है, मुर्गी अच्छी ताजा, मैं उसको पकड़ के अपने बेटे को दे देता हूँ। तो उसके बाद एक दूसरी मुर्गी भी भाग कर आती है, वो भी मैं पकड़ के अपने बेटे को दे देता हूँ। और फिर वो हम एक ऊपर घर में चले जाते हैं और वो बेटा वहाँ मुर्गी रख देता है। तो मैं कहता हूँ यार, दिल में सोचता हूँ यार ऐसा तो नहीं हो जिसकी मुर्गी है वो नाराज हो जाए, ये कहीं चोरी की तो नहीं अच्छा ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? ये मेरे दो ख्वाब थे। आप क्या काम करते हैं मेरे भाई? अख्तर भाई आप काम क्या करते हैं? मैं रिटायर हो गया, मैं सऊदी अरब में था। आपके बेटे क्या काम करते हैं? मेरे बेटे अकाउंट्स में हैं सऊदी अरब में। ठीक है। अच्छा ये जो ख्वाब आपने देखा है तो बेनोई के वालिद साहब उम्रे से आब ज़मज़म लाए थे? नहीं, उनका भी इंतकाल हो चुका है। बेनोई का भी इंतकाल हो चुका है? मेरे बहनोई बताते हैं, मेरी वालिदा से जो मरहुमा है उनके साथ ही बैठी हैं कि ये मेरे अब्बा लेकर आए, कुछ पट्टी पे लिखा हुआ है, पता नहीं। बेनोई का भी इंतकाल हो गया है? जी। ठीक है। ठीक है अख्तर भाई, आपके दोनों ख्वाब ने नोट किए, प्रोग्राम देखते रहिए, बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं, मज़ीद अपने कॉलर्स को भी शामिल करेंगे लेकिन एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। फिल वक्त हम चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ के, पूछते हैं कि ख्वाब क्या कहते हैं। जी, पहला ख्वाब नौशीन साहिबा ने खुशाब से पूछा कि इनकी दादी ने ये ख्वाब देखती हैं कि आम तौर पर फजर की नमाज़ कभी रह जाती है, कभी वो लेट हो रही होती हैं, कभी पढ़ लेती हैं। तो और वैसे वो कहती हैं कि मतलब रात को सोते वक्त वो नियत करती हैं कि मुझे उठना है। अब ज़ाहिर है कि वो काफ़ी एजड होंगी और बीमार भी होंगी। ज़ाहिर है कि जब कोई नमाज का या किसी भी काम का पाबंद हो ना, और वो काम रह जाने का ख़तरा भी हो, तो वो बंदा फिर बर्दाश्त नहीं करता। और ख़ास तौर पर जो नमाज का पाबंद हो, भले वो बीमार हो या एजड हो, लेकिन वो सोने से पहले ज़रूर नियत करता है कि मुझे पढ़नी है, किसी वजह से रह जाए तो फिर उसके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसीलिए इन्होंने ख्वाब में देखा कि कभी लेट हो रही हैं, कभी छूट गई। तो ये इनकी मतलब अच्छा ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब हिम्मत के कबील से, कोई ताबीर वगैरह नहीं है इसकी। ख्वाब हिम्मत के कबील से कि बंदा जो सोचता है कि लेट ना हो जाऊं, रह ना जाए, मैं पढ़ लूं, तो इसी तरीके से ख्वाब देखता रहता है। तो माशाल्लाह इनकी दादी जो है वो नमाज़ों की पाबंद रही हैं, तो इसलिए ख्वाब देखती हैं, क्योंकि उनको फ़िक्र होती है। इनके चाचू जो मुल्क से बाहर हैं, वो देख रहे हैं कि छत पर खड़े हैं, नीचे काला पानी है और ऊपर अपनी वालदा को लाते हुए बड़ी मुश्किल से ले आते हैं। देखिए यह है कि इनकी जो दादी हैं, यानी चाचू की वालदा जो है, ज़ाहिर है कि बेटा जब बाहर हो तो और बेटे भी हों सामने हों, लेकिन एक बेटा एक बच्चा भी बाहर हो तो वो थोड़ा सा फ़िक्र करती हैं। तो इस तरफ भी इशारा है। और बाज़ औक़ात इनके चाचू कहीं रब्ता करने में कहीं देर सवेर हो जाए तो इस तरफ भी इशारा हो सकता है। और इस तरफ भी इशारा हो सकता है कि बाज़ औक़ात जो है वो इनकी वालदा यानी जो दादी हैं, चाचू की वालदा हैं, वो बीमार हैं या किसी उसमें है तो उस बीमारी से निकलने की तरफ भी इशारा हो सकता है। चलिए जी, शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी भाई मैं लोरू गल भी कर दीजिए लाहौर तो नहीं, हमें समझ नहीं आया। लाहौर से बात कर, लाहौर तो कॉल कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्वाब बयान करें। अच्छा भाई, मैं ना अपने घर रहती हूँ तो साथ मेरे ना 2 पोर्शन किराए पे दिए। नहीं समझ नहीं आया। आपने 2 पोर्शन किराए पे लिए? किराए पे दिए हुए हैं साथ ही। ठीक है। वो जो ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली वो जो ऊपर वाले किराएदार है ना, उस औरत ने ना छोटी पकड़ी हुई है। अच्छा फिर वो कहती है आओ सारियां रल के इन्हू कुटिए। अच्छा आओ सारियां रल के इन्हू कुटिए। क्या समझ नहीं आ रहा, चोटी पकड़ी और आगे वो हेलो। हाँ अच्छा जी हाँ, फिर ठीक है, सूटी पकड़ी और कहा मिलके सब पकड़ के मारते हैं, फिर क्या हुआ? नहीं वो कहती है छोटी उसने पकड़ी है तो कहती है आओ सारियां रल के इन्हू कुटिए। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है फिर उस ख्वाब में ना मैं अपने ना पेके चली जाती हूँ। उसी ख्वाब में मेरे पेके गाँव में। अच्छा ये बताएं मेरी बहन कि उस किराएदार से कुछ आपकी मतलब मामलात कैसे हैं, कुछ लड़ाई वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं
لڑائی نہیں ہے, وہ بیچارے 2 میاں بیوی ہیں, ان کے بچے بھی نہیں ہیں, کوئی لڑائی نہیں. اچھا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی اور آپ نے خواب میں کرایہ دار کو دیکھا ہے. بہرحال یہ خواب کیا کہتا ہے, پروگرام دیکھتے رہیے. انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ یہ خواب کیا کہتے ہیں. اور ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اچھا مجھے کہا کہ کالر موجود ہے, چلیں کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز, ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں پلیز. جی جی کر دی, ٹھیک ہے. آپ بتائیے کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں کبھی اپنی چپل میری گم ہو جاتی ہے, کبھی شکل گم ہو جاتی ہے, چپل ہے میری, اور کبھی چھوٹی ہوتی ہے, میرے سائز کی نہیں ہوتی. اچھا میرے آپ میری بہن شادی شدہ ہے؟ جی. بچے ہیں آپ کے؟ جی. شوہر سے انڈرسٹینڈنگ بالکل صحیح ہے آپ کی؟ جی ہاں. ٹھیک ہے بس. چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ قائم رکھ کے, میں تو تمام اپنی بہنوں کو بچوں کو سب کو یہی دعا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈنگ رکھ کے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. نواز سے. کراچی سے بات کر رہے ہیں. اپنا نام کیا ہے؟ محمد اسلم. جی بولیں. اپنا خواب بیان کیجئے. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دن میں کہیں جا رہا ہوں, راستے میں اتر گیا ہوں اور مجھے خیال آیا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ آئیں گے. بس اتنا خواب میں کر گئی. اچھا خیال آیا آپ کو ایسا, تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے ہم سب متلاشی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سائے میں رکھے. بڑے اچھی خیال ہے آپ کا, اللہ تعالیٰ خیر کرے, درود پاک کی کثرت رکھیے گا. مفتی صاحب بتائیں گے کہ آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. اچھا اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی. گجرانوالہ سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ باہر سے آتی ہیں, گھر آتی ہیں تو سارے دروازے نئے ہوتے ہیں, تو جو کہ بیٹے نے لگوائے ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ بھائی پرانے دروازے تھے, کام چل رہا تھا, تو کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہیں اور بہت خوبصورت دروازے لگے ہیں. دوسرا یہ خواب دیکھا کہ سڑک کے کنارے بیج بوتی ہیں اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی اسے نکال نہ دے, تو اس پر کچھ حفاظت کی رکھتی ہیں اور پھر پودے کا انتظار کرتی ہیں. دیکھیں میری بہن, آپ نے بتایا کہ آپ کے شوہر نہیں ہیں اور یہ بیٹا آپ کا بڑا خیال رکھنے والا ہے, اور یہ جو خوبصورت دروازے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے معاملات مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں اور اچھے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جو دوسرا خواب آپ نے دیکھا کہ بیج بونے کا, ڈر لگنے کا, جو آپ نے کیا ہے نا, مطلب اپنے گھر کو ہمیشہ مضبوط کرنے کے لیے جو قربانیاں اپنے آپ کو سیکریفائز کیا ہے آپ نے, تو الحمدللہ اس کا پھل آپ کو مل رہا ہے اور آئندہ بھی ملے گا آپ کا. ٹھیک ہے, اچھا بتایا آپ نے ماشاءاللہ. اور شامل کریں گے کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ بلال صاحب بول رہے ہیں رحمت سے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور. رحمت سے بات کر رہا ہوں, بلال. اچھا اپنا خواب بیان کیجئے. خواب یہی ہے کہ کچا گوشت کھانے کو ملتا ہے. اچھا کچا گوشت کھاتے ہیں. ہاں اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال اتنا ہی ہم نے سنا ہے کہ خواب میں آپ کچا گوشت کھاتے ہیں. اور ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. سر میرا خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, اور وہ جو جب ان سے میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ پرانے مکان میں ہوتی ہے, جو ہم نے نیا بنایا نا اس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی. پرانے مکان میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے, نئے میں ملاقات نہیں ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کے بعد نئے مکان میں شفٹ ہوئے ہیں؟ نہیں, ان کے ہوتے ہوئے ہم شفٹ ہوئے ہیں. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے. مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. لاہور سے انم بہن نے یہ پوچھا کہ اپنے باغ میں کھڑی ہیں اور بلی کو مالٹے کے چھلکے کھلا رہی ہیں,
دیکھیں چونکہ انہوں نے بلی پالی بھی ہوئی ہے اور ان کے گھر میں باغ بھی ہے، تو اکثر ظاہر ہے کہ وہاں یہ بلی کو کھلاتی پلاتی ہوں گی، تو یہ خواب اس کی کوئی تعبیر وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ ان کی نن کے گھر میں میلاد ہے یا شادی ہے؟ ایک طرف ان کے نن کے سسرال والے ہیں کالے دوپٹے میں، دوسری طرف ان کے سسرال والے ہیں وہ سفید دوپٹے میں ہیں، پھر یہ کچا گوشت جو پک رہا ہوتا ہے کچا نکال لیتی ہیں، اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں میری بہن، بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں بھی کچھ باتیں ہوں گی، کچھ اختلافات آپ نے کہا کہ ابھی حل ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ کسی کے متعلق بھی نہ حتی الامکان اچھا گمان رکھیں۔ یہ جو کچا گوشت آپ نے نکالا ہے نا، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان بات پوری نہیں سمجھتا اور دوسروں کے معاملات میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ اچھا کسی نے بھی آ کر بات کی، پوچھا نہیں، بدگمان ہو گئے، تو تھوڑا سا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی اگر آ کر الٹی سیدھی بات بھی کرے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بندے سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہے، کیونکہ بعد میں پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تو دوسرا یہ کہ محبتوں میں ہمیشہ برکت ہے، اور کہیں ان سے غلطی بھی ہو جائے تو آپ صدقے دل سے معاف رکھیں، کیونکہ یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان سے چھڑاؤ ممکن نہیں ہے، چھٹکارا ممکن نہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ جب بیٹھنا ہے تو محبت کے ساتھ بیٹھیں تاکہ بہتر ہو، برکتیں ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوزیہ بہن نے پوچھا کہ دوپہر کے وقت یہ یعنی گتا جو ہے اور لکڑیاں ہیں وہ جلاتی ہیں چائے بنانے کے لیے، تو چائے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گتے لکڑیاں یہ سب جل جاتے ہیں، پھر وہاں سے ایک چہرہ نکل آتا ہے اور پھر کہتی ہیں چہرے کو تو نہیں جلانا چاہیے۔ میری بہن کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی، لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پریشان رہتی ہیں، تھوڑا سا سوچتی بہت زیادہ ہے، پریشان رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو پریشان رہنا چھوڑ دیں، زیادہ سوچنا چھوڑ دیں، یہ خواب نہیں آئیں گے آپ کو۔ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ در شہوار نے کراچی سے پوچھا کہ مکڑیاں انہوں نے دیکھیں کھیتوں میں اور ان کے بازو میں بھی ہوتی ہیں، بڑی سی مکڑی ہے، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی اور بتایا انہوں نے کہ کمر میں کچھ درد وغیرہ تکلیف وغیرہ ہے۔ میری بہن اس کی تعبیر یہی ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد نا آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ فلق اور ناس ولاخ تیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، دم کے بعد پانی پیا کریں، اور جو علاج معالجہ ہے وہ کروائیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ کراچی سے اختر شیخ صاحب نے پوچھا کہ مرحومہ والدہ پرانے مکان میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے بہنوئی وہ بھی مرحوم ہیں، وہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میرے ابا عمرے سے آئے، پھر یہ آب زمزم وغیرہ جو ہے وہ پی لیتے ہیں، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے۔ میرے بھائی یہ جو تعبیر ہے نا، یہ آپ کے مرحومہ والدہ یا بہنوئی جو ہیں ان کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے متعلق ہے کہ کوئی اگر ہلکا پھلکے بیمار ہیں تو انشاءاللہ شفا یاب ہو جائیں گے، اور کوئی اگر آپ کی حاجت ہے تو وہ پوری ہو جائے گی، کوئی دعا ہے تو انشاءاللہ وہ مقبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زمزم کے والے صاحب نے ملایا۔ جی ہاں۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ مرغی ہے بھاگتی ہے تو میں اپنے بیٹے کو اس کو پکڑ کے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہوں، دوسری ملتی ہے تو وہ بھی پکڑ کر میں بیٹے کے حوالے کر دیتا ہوں، بیٹا بھی لے لیتا ہے، پھر مجھے بعد میں خیال آتا ہے کہ بھئی کس کی ہے کس کی نہیں ہے، کہیں یہ چوری تو نہیں ہوئی۔ اصل میں ایک باپ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو فائدہ پہنچانے کی بات کرتا ہے، اگرچہ وہ ریٹائر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ نہ بھی کر سکے تو وہ کہیں نہ کہیں بیٹے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بس یہ اس کی تعبیر یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ فائدہ پہنچائیں بالکل، لیکن تھوڑا سا احتیاط یہ کریں کہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کے آمدنی کے جو ریسورسز ہیں یا آپ کے، تو وہ حلال جو ہے وہ اس پر مبنی ہوں، حرام کی کہیں بھی آمیزش نہ ہو، جانے انجانے میں بھی ایسا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اکاڑا یعنی اور خدا نہ خاصہ کسی کا حق مار کر نہ ہو، یہ بھی صحیح ہے۔ اکاڑا سے رخسانہ بہن نے پوچھا کہ مرحومہ والدہ نے جو ہے وہ ان کو گلے لگایا اور پاؤں میں ان کے دھول لگی ہوئی ہے، یہ بوسہ لیتی ہیں اور دھول چاٹ لیتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کوئی مطلب
نمازوں وغیرہ کے حوالے سے یا کوئی فرائض واجبات کے حوالے سے یا کسی کے قرض وغیرہ کے حوالے سے یا کوئی امانت وغیرہ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہو جو انہوں نے ادا کی ہو تو اس طرف بھی تعبیر جا سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ اپنی مرحومہ والدہ کو ان سے بہت محبت کرتی ہیں, ان کو ایصال ثواب کرتی ہیں, ان کی دعائے مغفرت کا اہتمام کرتی رہتی ہیں, تو یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے. اور جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی مرحوم جو بہت قریبی ہو اس طرح بچھڑ جائے تو کئی مدتوں تک یاد باقی رہتی ہے, تو بندہ بار بار خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی. یہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کی محبت ہے. ثنا نے پنجاب سے پوچھا کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے, جائے نماز پر جو ہے وہ نماز یہ پڑھتی ہیں, تو جس سے نکاح ہوا اس کے لیے جگہ خالی چھوڑتی ہیں, وہ باہر پڑھ لیتے ہیں, پھر کمرے میں بیڈ ہوتا ہے, پھر ایک جالا ہوتا ہے, یہ اسے صاف کرتی ہیں. میری بہن جو استخارے کے لیے معاملہ آیا ہوا ہے تو کچھ پیچیدگیاں ہیں, لیکن بالآخر معاملہ مطلب اگر یہ یہاں پر کر بھی لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. کچھ پیچیدگیاں اس میں بہرحال ہیں. اس کے بعد کہتی ہیں کپڑوں میں چپکلی ہے, وہ نکلتی ہے, پھر دوسری چپکلی جو ہے وہ آ جاتی ہے, اور زمین پر بچھو ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی مطلب اس طرح اشارہ ہے کہ کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور خاص طور پر زبان سے, یعنی غیبتیں کرنا یا کوئی بات جو آپ کو ناگوار گزرتی ہو تو وہ لوگوں سے کر رہا ہو, اس طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اور کپڑوں میں چپکلی, اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے تھوڑا سا آپ پریشان رہتی ہیں اندرونی طور پر. جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر معدے کی پرابلم کبھی کیا, تو اس طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں. لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے 2 پورشن کرائے پر دیے میں, اوپر والی جو کرایہ دار ہے وہ سوٹی یعنی لکڑی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے آؤ مل کر اس کو سب کو یعنی اس کو کوٹیں. بعض اوقات آپ نے بتایا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انٹرفیئر ہو کر اس طرح ایک مومن کو یا مومنہ کو دوسرے سے بزن کرتا ہے, تو بہرحال اس کو جھٹک دیں, اللہ رب العالمین بہتر فرمائے. عمر نے فیصل آباد سے پوچھا کہ خواب میں اونٹ ہے, بھینسا ہے, ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ ڈر کر آگے. اگر آپ حقیقت میں ڈرپوک ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے, لیکن اگر حقیقت میں آپ بہادر ہیں, یہ خواب دیکھا تو دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. آپ بھی نمازوں کی پابندی رکھیں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, اور جب بھی گھر سے نکلیں صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی. رخسانہ نے کراچی سے پوچھا کبھی خواب دیکھتی ہیں چپل گم ہو گئی, کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے. میری بہن آپ نے بتایا کہ ہسبینڈ کے ساتھ بالکل معاملات صحیح ہیں, اللہ رب العالمین صحیح رکھے, کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے اس طرح کے خواب ان کو نظر آتے ہیں کہ جہاں پر شوہر بیمار ہو یا خدا نخواستہ آپس میں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ ہوں, لیکن ان کا ماشاءاللہ صحیح, تو اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. بعض اوقات پھر اس طرح خواب دکھا کر شیطان کسی بھی مسلمان کو پریشان بھی کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے, آپ کے شوہر کو بھی سلامتی عطا فرمائے. کراچی سے محمد اسلم صاحب نے پوچھا کہیں جا رہے ہیں, راستے میں اترتے ہیں تو ان کو ذہن میں یہ آتا ہے جب گھر جاؤں گا تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے. میرے بھائی اگر آپ فرائض واجبات سنتوں کے پابند ہیں تو تھوڑا سا اور اس راستے پر آئیے, اور روزانہ کچھ نہ کچھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش فرمائیں, اور جتنا ہو سکے ان کے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلال صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ کچا گوشت یعنی کھاتے ہیں. میرے بھائی ظاہر ہے کہ پکا گوشت, بھنا ہوا گوشت ہو, پکا ہوا ہو تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو کام کرنے کے ہیں بیٹا وہ کیجئے, جو کام کرنے کے نہیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کیجئے, اور خاص طور پر غیبت سے آپ بچنے کی کوشش کریں. اور ایک خواب سیالکوٹ سے بھائی نے پوچھا کہ والد مرحوم سے پرانے گھر میں ملاقات ہوتی ہے اور نئے گھر میں نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ پرانے گھر میں زیادہ آپ کا ساتھ گزرا ہے, تو جو یاد آتی ہے آپ کو وہ کہیں نہ کہیں ذہن کے کسی خانے میں لاشعور میں محفوظ ہو جاتی ہے. جب آپ سوتے ہیں تو وہ لاشعور حرکت میں آتا ہے, وہ ساری چیزیں ایک ریل کی صورت میں نظر آتی ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو ایصال ثواب کیجیے, دعائے مغفرت کا اہتمام کیجیے, وہ کرتے رہیں. بھائی نے کہا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ سونا جو ہے یعنی گولڈ جو ہے کسی سنیار کے پاس ہوتا ہے, سنار کے پاس ہوتا ہے, ان کے ساتھ ایک بچہ ہے, وہ ان کے سامنے چراتا ہے, ان کی مرضی نہیں ہوتی پھر رکھ دیتا ہے.
میرے بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں تو کہیں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں وہ کچھ یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نقصان کی طرف اشارہ ہے، لیکن بالآخر وہ نقصان آپ کو ہوگا نہیں، انشاءاللہ آپ بہترین انداز میں وہ کام کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور شکر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کا پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔